25 دسمبر میں نصارہ اور پوری دنیا کے عیسائی حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں کرسمس کا انعقاد کرتے ہیں۔ ان کا بنیادی تصور یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس قسم کے مذہبی پروگرام کے اندر جو نصارہ کا خاص ایک شعار ہے اس میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ قرآن مجید فرقان حمید اس باب میں بالکل واضح تصور دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے اولاد ماننا یہ کفر عظیم ہے، یہ شرک صریح ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورۃ الاخلاص میں اسی توحید کو بیان فرمایا، لم یلد ولم یولد، کہ اللہ رب العزت نہ کسی کا باپ ہے اور نہ بیٹا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور پھر یہ اولاد اللہ رب العزت کے لیے ماننا اس کے نزدیک اتنی غضب والی بات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے سورۃ مریم میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 88، 89 اور 90 ہے اور 91۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے یعنی عیسائیوں نے رحمان کے لیے بیٹا مانا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، ارشاد فرمایا کہ تم بڑی بھاری بات لے کر آئے ہو، یعنی بڑے غضب والی بات، بڑی ثقیل بات لے کر آئے ہو، جو تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانی ہے کہ تم اللہ کے لیے ایک جز مان رہے ہو اور اس کو اجزاء اور مجسم مان رہے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، یہ اتنی بھاری بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ جائیں۔ وتنشق الارض، اور زمین شک ہو جائے۔ وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ بہہ کر ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر گر جائیں، یہ اتنی بھاری بات ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹے کا دعویٰ کیا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے یہ زیب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو حدیث قدسی کے اندر بیان کیا کہ یہ اللہ کو گالی دینا ہے، اللہ رب العزت کے لیے بیٹے کو ماننا یہ اس کو گالی دینا ہے۔ چنانچہ یہ صحیح بخاری کی حدیث میرے سامنے موجود ہے، امام بخاری نے کتاب بدء الخلق میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3193 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، شتمنی ابن آدم، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، گالی دیتا ہے۔ وما ينبغي له ان يشتمنی، اور ابن آدم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مجھے گالی دے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو گالی دینا یہ کتنی بڑی بات ہے؟ وہ گالی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، اما شتمہ فقولہ ان لی ولدا، اس کا مجھے گالی دینا وہ یہ ہے کہ میری کوئی اولاد ہے، میرا کوئی بیٹا ہے، میرا کوئی بچہ ہے، اور فرمایا کہ یہ مجھے گالی دینا ہے۔ اب ذرا سوچئے، جس مجلس میں، جس محفل میں اللہ تعالیٰ کو فادر کہا جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا جائے، حدیث بیان کر رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے، تو کون غیرت مند بندہ ہے کہ جو اپنے مولا کی ذات کے لیے گالی کو برداشت کرے اور اس کے ماتھے پر شکن بھی نہ آئے؟ اگر ہمیں کوئی گالی دے، ہمارے ماں باپ کو کوئی گالی دے بھری مجلس میں بیٹھ کر، تو ہم ان کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ تو جس مجلس میں، جس محفل میں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا مانا جائے اور اللہ رب العزت کو گالی دی جائے اور اس کی بے ادبی کی جائے اور اتنی بھاری بات کہی جائے کہ اگر وہ آسمانوں پر، پہاڑوں پر، زمین پر رکھ دی جائے مجسم شکل میں تو آسمان بھی پھٹ جائیں، زمین بھی شک ہو جائے اور پہاڑ بھی بہہ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، ایسی محافل میں مسلمانوں کو شرکت کی کیا اجازت ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں ایسی محافل میں شرکت کرنے سے بالکل منع فرما دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا
وَيُسْتَهْزَوْ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ہم پہ حرام کر دیا ہے کہ جب تم اللہ کی آیات کو سنو کہ اس کا کفر کیا جا رہا ہے اور اس کا مذاق بنایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو تم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں۔ فرمایا اگر تم ان کی ایسی مجلس میں جس میں اللہ کی آیات کا انکار کیا جاتا ہے، اگر تم ایسی مجلس میں بیٹھے، انکم اذا مثلہم، تو تم ان کی مثل ہو جاؤ گے، انہی کی طرح ہو جاؤ گے، یعنی جیسا غضب اللہ کا ان کے اوپر ہے ویسا تمہارے اوپر بھی ہو جائے گا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے۔ اور پھر ایک مقام پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بعد ذکر مع القوم الظالمین، فرمایا کہ اگر شیطان تجھے بلا دے تو یاد آنے کے بعد تو ظالم قوم کے پاس نہ بیٹھ۔ ظالم قوم کے پاس بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے، حدیث میں موجود ہے میرے آقا علیہ السلام نے ظالموں اور یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح بیٹھنے کو بھی حضور نے پسند نہیں کیا۔ ان کی مجلس میں بیٹھنا، ان کے مذہبی پروگرام میں بیٹھنا، اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام آپ ایک بندے کے پاس سے گزرے تو اس نے اپنا ہاتھ اپنے پشت کے پیچھے رکھا ہوا تھا، بایاں ہاتھ، اور اس نے اپنے انگوٹھے پر ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتقعد قعدۃ المغضوب علیہم، فرمایا کیا تو ان لوگوں کی طرح بیٹھا ہے جن پر اللہ کا غضب کیا گیا؟ تو میرے آقا نے ان لوگوں کی طرح بیٹھنا کو بھی پسند نہیں کیا، تو ان میں بیٹھنا، ان کی مجلس میں شریک ہونا، ان سے اپنی محبت کا، موالات کا، دوستی کا اظہار کرنا، ان کے کفریہ پروگراموں میں شریک ہونا، جیسا کہ بعض لوگوں نے اپنے مراکز پر کرسمس کا انعقاد کیا، اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اسلام میں اس کا کیا تصور ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں کفریات کرنے کی اجازت دیں اور ان کو ایسا ماحول دیں، سرپرستی کریں کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے الیاذ باللہ بیٹے کو ثابت کریں؟ لہٰذا مسلمانوں کے لیے حرام ہے کہ وہ کرسمس میں شامل ہوں۔ باقی رہ گیا یہ کہ مبارکباد دینا، یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کی ولادت سلامتی کا باعث ہے، مبارک کا باعث، لیکن یہ مسلمانوں کا تصور ہے۔ لہٰذا اگر کسی مسلمان کو یہ کلمات مبارک کے طور پہ کہے تو اس کے لیے بالکل جائز ہے، لیکن کفار اور نصارہ کو اس طرح کی مبارکباد نہیں دینی چاہیے، چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔